جناب سید ابن طاووس روایت نقل کرتے ہیں اور یہ روایت منقول ہے ظاہراً جناب شیخ ارشاد کی، جناب شیخ مفید کی کتاب ارشاد سے۔ ارشاد ایک مفصل کتاب ہے، جامع، کئی اس کے اندر ابواب ہیں، ایک باب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی ائمہ اطہار کے حالات زندگی پر ہے، اور اس میں ایک اہم باب مقتل امام حسین علیہ السلام ہے۔ ارشاد بہت مفید کتاب ہے، یہ کتاب ترجمہ شدہ ہے، مومنین اپنے گھروں میں رکھیں، مستند کتاب ہے، ایک جید فقی کی کتاب ہے، تاریخی بھی ہے اور سیرت ائمہ اطہار بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور شیخ مفید بہت ہی برجستہ عالم ہیں، بہت ہی تیز ذہن رکھنے والے فقی ہیں، وہ فقی ہیں جو جنہیں ائمہ اطہار علیہم السلام نے اور خصوصاً امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف نے بہت نوازا ہے۔ ان کا نام بھی امام کی طرف سے تجویز کیا گیا ہے کہ آپ مفید ہو، یہ مفید بھی امام کا تجویز کردہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت بڑے ان کے کمالات ہیں جناب شیخ مفید کے، اسی طرح دیگر بزرگان ہیں، لیکن شیخ مفید ایک بہت ہی منفرد قسم کے عالم ہیں۔ چونکہ یہ کتاب جو میرے پاس ہے موسوعۃ کلمات الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، اس کا نام ہے، یہ جامع کتاب ہے جس میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام فرامین جو آپ نے اپنی عمر شریف میں، عمر متبرکہ میں جو کچھ بیان فرمائے ہیں بچپن سے لے کے شہادت تک، وہ سارے فرامین اس کتاب میں اکٹھے کیے گئے ہیں۔ یہ موسوعہ ہے، عربی میں موسوعہ، جس کو اردو میں کچھ بھی نہیں کہتے، چونکہ اردو میں ایسی کتابیں ہوتی ہی نہیں ہیں، نہ اردو والوں کو سروکار ہے۔ فارسی میں موسوعہ کو دائرۃ المعارف کہا جاتا ہے، اور آپ کی پاکستانی زبان میں اس کو انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے۔ اردو میں کچھ بھی نہیں کہتے، اردو والے احتراماً ایسے کتابوں کے نہ خواہاں ہیں، نہ نام رکھتے ہیں، نہ تدوین کرتے ہیں، نہ ترجمے کرتے ہیں۔ یہ موسوعہ ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، یا دائرۃ المعارف۔ دائرۃ المعارف اس کتاب کو کہتے ہیں جو کسی موضوع کے متعلق تمام معلومات کو اکٹھی کر کے یکجا ترتیب کے ساتھ پیش کر دیں۔ مختلف موضوعات اس وقت سیاسی، اقتصادی، سائنس، تاریخ، دین، قرآن، حدیث، ہر موضوع پر مدون ہیں دنیا میں۔ بعض علماء نے کوشش کی اور مستند کتابوں سے اس موسوعہ کے اندر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پیش کیے ہیں، لہٰذا دیگر ہستیوں کے، دیگر شخصیات، دیگر صحابہ اور دیگر بنو ہاشم یا اس زمانے کے دیگر جو موجود افراد تھے، ان سب کا تذکرہ اس میں نہیں ہے، چونکہ یہ موسوعہ ہے فرامین امام حسین علیہ السلام کا، اور اس میں بنتی نہیں ہے بات کہ امام حسین علیہ السلام کی باتیں بھی ہوں اور باقی بھی سب کی اس میں کسی بہانے سے ذکر کر دی جائیں۔ صرف اس حد تک دوسروں کی گفتگو یا دوسروں کے ساتھ مکالمہ یا ان کے مطالب ذکر کیے گئے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے کسی فرمان کے صدور کا باعث بنے ہیں۔ اگر کوئی شخص آیا ہے، اس نے آ کر امام کی خدمت میں کچھ عرض کیا ہے اور اس کی اس عرضی کے مطابق امام علیہ السلام نے جواباً کوئی خطبہ یا کوئی مکالمہ بیان فرمایا ہے، اس کا ذکر آ گیا ہے بیچ میں، چونکہ کلمہ امام و فرمان امام سے اس کا ایک ربط بنتا تھا۔